الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ شب برات کے حوالہ سے ہے۔ یہ شعبان المعظم میں یہ رات آتی ہے جس کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: اللہ کے پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ اذ کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ شعبان کی جو 15ویں رات آتی ہے، نصف رات آتی ہے، اس رات کو قیام کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی غروب شمس کے بعد آسمان دنیا کی طرف اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد عطا فرما دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مجھ سے مانگے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ الا کذا حتی یطلع الفجر۔ فجر تک رب کریم اپنے بندوں کو آوازیں دیتے رہتے ہیں۔ ویسے تو ہر شب جو ہوتی ہے رب کریم نصف شب کے بعد تہجد کے وقت یہ آوازیں دیتے ہیں کہ مجھ سے مانگنے والا آئے، میں اس کو عطا کروں۔ لیکن نصف شب کی جو شعبان کی نصف شب ہے، اس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ مغرب کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آوازیں دیتے ہیں
ویسے تو سارا سال جو ہے بندے اللہ کو آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں، لیکن کچھ دن، کچھ مہینے ایسے ہیں کہ رب کریم اپنے بندوں کو خود آوازیں دیتے ہیں۔ سارا سال بندے اللہ کو پکارتے ہیں، کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ رب کریم اپنے بندے کو خود آوازیں دیتے ہیں، ہے کوئی گناہ گار میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، ہے گناہ گاروں دوڑو بھاگو، کوئی گناہ گار ہے، کوئی سیاکار ہے، کوئی مفلس نادار ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی پریشان آئے تو جلدی آئے۔ اللہ فرماتے ہیں آج میری رحمت گناہ گاروں کو بلا رہی ہے، میری رحمت گناہ گاروں کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ گناہ لے کے آؤ گے معاف کر دوں گا، رزق لینے آؤ گے عطا کر دوں گا، اولاد لینے آؤ گے تو دے دی جائے گی، جنت لینے آؤ گے تو عطا کر دی جائے گی۔ تھوک مانگو پرچون مانگو، میں تمہارے ہاتھ خالی نہیں لٹاؤں گا، جو مانگو گے، جو تمہارے لائق ہوگا میں وہ عطا کر دوں گا۔ یہ رب کریم نصف شعبان کی رات کو آوازیں دیتے ہیں۔ ایک روایت یہ آ گئی۔ دوسری روایت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے۔ جو پہلی روایت ہے یہ ابن ماجہ کی ہے۔ کہیں کہتے ہیں آپ حوالہ نہیں دیتے، جو پچھلے میں نے حوالہ جات دیے تھے وہ بہت ساری یہ شب معراج کے حوالہ سے وہ کافی ساری کتب میں موجود ہیں، لیکن مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معراج کے جو واقعات ہیں وہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ جلد 1 میں درج کی ہے، وہاں سے دیکھ لینا۔ اور آج بھی یہ جو شب برات ہے، شب برات کے حوالہ سے پہلی جو میں حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے یہ ابن ماجہ میں آتی ہے۔ اور دوسری روایت جو ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، امی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری میرے گھر میں سونے کی تھی، تو میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل جاتے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تمام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں الٹے پاؤں واپس آ جاتی ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں۔ پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے، آپ کو سانس چڑھا ہوا ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی میں تو آپ کو دیکھنے گئی تھی کہ آپ کہاں گئے، تو آپ تو وہاں دعا کر رہے تھے جنت البقیع میں۔ فرمایا ہاں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آج ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں اور جو اللہ سے مانگنا ہے وہ مانگیں۔ امی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، تو میں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کی روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ میں اپنے پیارے نبی کا پاؤں کا جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کو ہلایا تو وہ جنبش کھا گیا، تو پھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کے پاس اپنے کان کو لگایا تو دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اپنے رحم کرم
سے ہم کو معاف فرما، اپنے غضب اور غصے کو دور فرما۔ یہ بہت لمبی طویل حدیث مبارکہ ہے، اور الفاظ جو ہیں یہ بیہقی شریف کے ہیں۔ یہ حدیث کی کتاب ہے فی شعب الاعمال، اس میں یہ حدیث درج ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ یہ بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج جبرائیل امین آئے اور مجھ سے کہا، یعنی کہ نصف شعبان کا لفظ موجود ہے، نصف شعبان کی رات کو جبرائیل امین آئے اور مجھ سے کہا، کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اپنی مخلوق کو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی عظمت والی رات ہے شب برات، جس کی قدر و قیمت ہم سمجھتے نہیں اور ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ بھی بیہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنی مخلوق کو، ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور 6 آدمی ایسے ہیں ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ 6 لوگ کون سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اس رات بھی معاف نہیں کرتے؟ سب سے پہلا ہے مشرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ایک ایسا موذی گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے، شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرماتے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا کینہ پرور، اور تیسرا ہے جو متکبر، تو متکبر آدمی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتے۔ چوتھا ہے قطع رحمی کرنے والا، جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، بول چال منقطع کی ہوئی ہے بہن سے، بھائیوں سے، اور جو اپنے رحم کے رشتے ہیں ان سے لا تعلق ہے، ان کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ پانچواں ہے والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ چھٹا ہے شرابی۔ یہ 6 آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی شب برات کو بھی معاف نہیں کرتے۔ پھر سن لیں، مشرک کو، کینہ پرور کو، قطع رحمی کرنے والے کو، متکبر کو۔ جس کے متکبر کون ہوتا ہے؟ اس کی نشانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کی چادر، کپڑا، پجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے، عورت کا نہیں، مردوں کا۔ مرد کو اپنے ٹخنوں سے اوپر شلوار، تہمد وغیرہ رکھنا چاہیے، اور عورت کو ٹخنے جو ہیں وہ اپنے پوشیدہ رکھنے چاہیے۔ اور والدین کا نافرمان اور شرابی آدمی، یہ 6 آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتے۔ کس رات؟ یہ شعبان کی 15ویں رات، نصف رات، یعنی جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوائے رمضان کے
اور مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے. یعنی شعبان کا مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزوں میں گزرتا تھا. ہم تو جو رمضان کے روزے ہیں وہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے تمام روزے رکھتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ روزے رکھنے چاہیے شعبان کے. رمضان کا مہینہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا ہے، شعبان کا مہینہ میرا ہے. حضور نے خود فرمایا شعبان کا مہینہ میرا ہے. اور رمضان کا مہینہ حضور نے فرمایا میری امت کا مہینہ ہے، قربان جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے ہر وقت غمخوار ہے، کہیں میری امت گناہوں میں پھنس نہ جائے اور جہنم میں چلی نہ جائے. وہ کون سا موقع ہے جہاں اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے دعا نہ کی ہو، روئے نہ ہو، ہر جگہ پہ اپنی امت کو یاد کیا. حضرت یہ روایت ہے ابو داؤد اور نسائی کی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں شعبان کے مہینے سے غافل ہیں. لفظ فرمائے رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ جو ہے اس سے لوگ غافل ہیں، جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، شعبان کے مہینے کی عظمت کو پہچانتے نہیں ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا قدر ہے؟ فرمایا بندے کی اعمال جو ہیں اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل شب برات کے حوالہ سے. یہ 5 روایتیں میں نے آپ کے سامنے شب برات کے حوالہ سے پیش کی ہیں. ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یہ روایتیں، اور بیہقی شریف یہ روایتیں 5 اس میں آتی ہیں. اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور نصف شعبان کی جو رات ہے شب برات جو ہوتی ہے اس میں بجٹ پیش ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پیدا کرنا ہے، جس کو جتنی روزی دینی ہوتی ہے پہلے دن ہی لکھ دیتے ہیں، لیکن سال کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ رب کریم ان کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اس نے اس سال میں مرنا ہے، اس نے پیدا ہونا ہے، اس سال میں اتنا اس کو رزق دینا ہے، اس کا اتنا رزق کم کرنا ہے، اس کو عزت ملنی ہے، اسے یہ ملنا ہے. جو کچھ سال میں ملنا ہوتا ہے وہ رب کریم اس رات کو لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ بھائی شب برات کے حوالہ سے میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو شب برات کی عزت، شعبان کے مہینے کی عزت، احترام، روزے رکھنے کی توفیق، اور شب برات جو ہے نصف رات جو ہے اس کو اللہ کے ہاں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے آگے سر بسجود ہوئے تھے، ہمیں بھی رب کریم اپنے آگے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.